بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کانوں کے مسح کے وقت دعا۔ اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اللہم اسمینی منادی الجنۃ مع الابرار۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر ان میں سے اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں۔ یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جنت کے منادی کی آواز سنا دے۔ پھر نئے پانی کے ساتھ گردن کا مسح کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَسْحُ الرَّكَبَاتِ اَمَانٌ مِّنَ الْغِلِّ یوم القیامہ۔ ترجمہ: گردن کا مسح قیامت کے دن توق سے امن کا ضامن ہوگا۔ گردن کا مسح کرتے وقت کی دعا۔ مسح کرتے وقت ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے: اللہم نقّ رکباتی من النار و اعوذ بک من السلاسل والاغلال۔ ترجمہ: اے اللہ میری گردن کو آگ سے آزاد کر دے اور میں توق و زنجیروں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر دایاں پاؤں دھوئے اور بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں پاؤں کی انگلیوں کا نیچے سے اوپر کی طرف خلال کرے۔ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے اور یہ کلمات کہے۔ دایاں پاؤں دھوتے وقت کی دعا۔ اللہم ثبت قدامی علی الصراط یوم تزل الاقدام فی النار۔ اے اللہ جس دن قدم پھسل کر لوگ جہنم میں جائیں گے تو میرے قدم کو قائم رکھ۔ بایاں پاؤں دھوتے وقت کی دعا۔ اعوذ بک ان تزل قدمی عن الصراط یوم تزل فیہ اقدام المنافقین۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ پل صراط سے میرے قدم پھسلیں جس دن منافقین کے قدم پھسلیں گے۔ پاؤں دھوتے وقت پانی نصف پنڈلی تک پہنچائے۔ جب وضو سے فارغ ہو جائے تو آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہوئے یوں کہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت علمت سوءا وظلمت نفسی استغفرک اللہم واتوب الیک فاغفر لی وتب علی انت التواب الرحیم۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی عبدا صبورا شکورا واجعلنی اذکرک کثیرا واسبحک بکرۃ واصیلا۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے برے اعمال کیے اور اپنی نفس پر ظلم کیا۔ اے اللہ میں تجھ سے بخشش کا طالب ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ کرنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے کر دے اور خوب پاک ہونے والوں میں سے بنا دے، مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، مجھے صبر و شکر کرنے والا بندہ بنا دے، مجھے یوں کر دے کہ میں تیرا بہت زیادہ ذکر کروں اور صبح شام تیری پاکیزگی بیان کروں۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص وضو کے بعد یہ کلمات پڑھے تو اس کے وضو پر مہر لگا دی جاتی ہے اور اسے عرش کے نیچے اٹھایا جاتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا ہے اور اس کے لیے قیامت تک ثواب لکھا جاتا ہے۔ مکروہات وضو۔ وضو میں چند باتیں مکروہ ہیں۔ اعضاء کو 3 بار سے زیادہ دھونا، جس نے اس پر اضافہ کیا اس نے ظلم کیا۔ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اعضاء کو دھویا اور فرمایا جس نے زیادہ کیا اس نے ظلم اور گناہ کیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا۔ ترجمہ: عنقریب اس امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو دعا اور وضو میں حد سے بڑھیں گے۔ اور کہا گیا ہے کہ وضو میں زیادہ پانی خرچ کرنا آدمی کے علم میں کمی کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ نے فرمایا، کہا جاتا ہے کہ وسوسوں کی ابتدا وضو سے ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قطان نامی شیطان یا فتان نامی شیطان وضو کے وقت انسان پڑتا ہے، ہاتھ جھاڑتے ہوئے پانی کو دور کرنا مکروہ ہے۔ وضو کے دوران گفتگو کرنا اور چہرے پر زور زور سے پانی مارنا بھی مکروہ ہے۔ کچھ حضرات نے اعضاء کو خشک کرنا بھی مکروہ خیال کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا وضو کا وزن کیا جائے گا۔ یہ بات حضرت سعید بن مسیب اور حضرت امام زہری نے فرمائی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے کو کپڑے کے ایک کنارے سے پوچھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تولیہ تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت پر جرح کی گئی ہے۔
پیتل کے برتن سے وضو کرنا بھی مکروہ ہے، اسی طرح دھوپ میں گرم کیے گئے پانی سے بھی مکروہ ہے، اور یہ کراہت طبی اعتبار سے ہے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پیتل کے برتن کی کراہت مروی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیتل کے برتن میں پانی تھا تو انہوں نے اس سے وضو کرنے سے انکار کر دیا، اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی کراہت نقل کی۔ جب وضو سے فارغ ہو کر نماز کی طرف متوجہ ہو تو اس کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ وہ ظاہری طور پر پاک ہو چکا ہے، یعنی جہاں لوگوں کی نظر پڑتی ہے تو اب دل کو پاک کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات سے حیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی جگہ ہے، اور اسے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ دل کی طہارت توبہ کرنے اور برے اخلاق کو چھوڑنے سے ہوتی ہے، اور اچھے اخلاق کو اپنانا زیادہ بہتر ہے۔ جو آدمی ظاہری طہارت پر اکتفا کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو بادشاہ کو اپنے گھر بلانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے نجاستوں سے آلودہ چھوڑ دیتا ہے، جبکہ گھر کے باہر والے حصے پر چونا پھیرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو یہ شخص شاخی غصے اور غضب کا کس قدر مستحق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وضو کی فضیلت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جس نے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھی اور اس دوران کوئی دنیاوی بات دل میں نہ لایا تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ان 2 رکعتوں میں وہ نہ بھولا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا، ترجمہ: کیا میں انہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ تکلیف میں مکمل وضو کرنا، پیدل چل کر مساجد کی طرف جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہ جہاد ہے۔ آخری جملہ 3 بار فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعضاء کو دھو کر وضو فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس وضو کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتا۔ 2 بار اعضاء کو دھو کر وضو فرمایا اور فرمایا جس نے وضو میں اعضاء کو 2 بار دھویا اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور 3 بار اعضاء کو دھو کر وضو فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ میرا، مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جو شخص وضو کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام جسم کو پاک کر دیتا ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے وہی حصہ پاک کرتا ہے جس تک پانی پہنچتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جو شخص باوضو ہونے کے باوجود وضو کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: وضو پر وضو نور پر نور ہے۔ یہ تمام روایات نئے وضو کی ترغیب دیتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو کلی کرتے وقت اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں، جب ناک جھاڑتا ہے تو اس کے ناک سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ اتر جاتے ہیں حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں سے اتر جاتے ہیں، جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ خارج ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں، جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو سر سے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ کانوں کے نیچے سے خارج ہو جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں، پھر اس کا مسجد کی طرف جانا اور نماز پڑھنا زائد ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، ترجمہ: وضو کرنے والا روزے دار کی طرح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا وضو تجھ سے شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، جو شخص طاقت رکھتا ہو کہ وضو، ذکر اور استغفار کے ساتھ رات گزارے تو اسے ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ جس عمل پر روحیں قبض کی جاتی ہیں اسی پر اٹھائی جائیں گی۔ غسل کا طریقہ: غسل کرنے والا برتن کو اپنے دائیں جانب رکھے، پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر استنجا کرے جس کا طریقہ بیان ہو چکا ہے۔ اگر بدن پر نجاست ہو تو اسے دور کر دے، پھر نماز کے وضو جیسا وضو کرے جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں، البتہ پاؤں کا دھونا مؤخر کرے، اگر دھو کر پھر انہیں زمین پر رکھے گا تو یہ پانی کو ضائع کرنا ہے۔ پھر 3 بار سر پر پانی ڈالے، پھر دائیں پہلو پر 3 بار، پھر بائیں پہلو پر 3 بار ڈالے، پھر جسم کو آگے پیچھے سے ملے، سر اور داڑھی کے بالوں کا خلال کرے، اور بال گھنے ہوں یا پتلے ان کے اگنے کی جگہ تک پانی پہنچائے۔ عورت پر منڈیوں کو کھولنا لازم نہیں، البتہ جب معلوم ہو کہ بالوں کے درمیان پانی نہیں پہنچے گا تو کھولنا ضروری ہوگا۔ جسم کی سلوٹوں کا خاص خیال رکھے، وہاں احتیاط سے پانی پہنچائے۔ غسل کے دوران عضو مخصوص کو ہاتھ لگانے سے بچے، اگر ایسا کرے تو وضو لوٹائے۔ احناف کے نزدیک عضو مخصوص کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں
12,000 اگر غسل سے پہلے وضو کیا ہو تو غسل کے بعد دوبارہ وضو نہ کرے۔ وضو اور غسل کی سنتوں میں سے وہ باتیں جن کا جاننا اور ان پر عمل کرنا آخرت کے راستے پر چلنے والے کے لیے ضروری ہیں ہم نے بیان کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ جن مسائل کی مختلف اوقات میں ضرورت پڑتی ہے ان کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع کرو۔ جو کچھ ہم نے غسل کے بارے میں لکھا ہے ان میں سے 2 باتیں نیت اور پورے بدن کو گھیرنا واجب ہے۔ احناف کے نزدیک غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام بدن کو دھونا۔ 1020 وضو کے فرض یہ ہیں: نیت کرنا، چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، جتنے حصے کو سر کہا جا سکتا ہے اتنے حصے کا مسح کرنا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا اور ترتیب مسلسل دھونا واجب نہیں۔ نوٹ: حنفی فقہ کے مطابق وضو میں صرف 4 فرض ہیں: چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ فرض غسل 4 ہیں: شہوت کے ساتھ منی کے نکلنے سے، مرد و عورت کی شرمگاہوں کے کسی رکاوٹ کے بغیر ملنے سے، حیض اور نفاس کے ختم ہونے سے۔ اس کے علاوہ غسل سنت ہیں جیسے دونوں عیدوں جمعۃ المبارک، احرام، عرفات اور مزدلفہ میں وقوف اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا۔ ایک قول کے مطابق ایام تشریق میں اور طواف وداع کے لیے غسل کرنا، کافر جب مسلمان ہو اور جنبی نہ ہو، پاگل کو جب آفاقہ ہو، جو آدمی میت کو غسل دے ان سب کے لیے غسل مستحب ہے۔ احناف کے نزدیک میت کو غسل دینا زندہ لوگوں پر واجب ہے۔ 1020 تیمم کا طریقہ: اگر کوئی شخص پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو اس لیے کہ اسے تلاش کے باوجود نہیں ملا، یا وہ کسی درندے یا کسی دوسرے رکاوٹ کی وجہ سے اس تک نہیں پہنچ سکتا، یا پانی موجود ہے لیکن اپنی پیاس یا اپنے ساتھی کی پیاس کی وجہ سے پانی کی ضرورت ہے، یا وہ کسی دوسرے کی ملکیت ہے اور وہ عام قیمت سے زیادہ پر بیچتا ہے، یا اسے کوئی زخم یا بیماری ہے کہ پانی استعمال کرنے سے عضو کے خراب ہونے یا بہت زیادہ کمزوری کا ڈر ہو، تو وہ صبر کرے حتیٰ کہ فرض نماز کا وقت داخل ہو جائے۔ پھر وہ پاک مٹی کا ارادہ کرے جس پر باریک نرم مٹی ہو کہ غبار جھڑتی ہو، اب اپنی انگلیوں کو ملا کر اس پر دونوں ہاتھوں کو مارے، پھر ایک مرتبہ پورے چہرے کا مسح کرے اور اس وقت نماز کے جائز ہو جانے کی نیت کرے۔ نوٹ: مٹی پر غبار شرط نہیں، البتہ کسی دوسری چیز پر غبار ہو، مثلا کسی دری یا صندوق پر، تو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ 12,000 بال گھنے ہوں یا پتلے، ان کے نیچے تک پانی پہنچانے کے لیے تکلیف نہ کرے اور کوشش کرے کہ غبار کے ساتھ پورے چہرے کو گھیر لے۔ یہ بات ایک بار ہاتھ مارنے سے حاصل ہو جائے گی، کیونکہ چہرے کی چوڑائی ہتھیلیوں کی چوڑائی سے زیادہ نہیں۔ گھیرنے میں غالب گمان کافی ہے، پھر انگوٹھی اتار کر دوسری ضرب مارے اور انگلیوں کے درمیان کشادگی کرے۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے ظاہر کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اندر والے حصے سے یوں ملائے کہ ایک طرف سے پوروں کے کنارے دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے باہر نہ ہوں۔ پھر بائیں ہاتھ کو جس طرح رکھا ہے اس طرح دائیں بازوؤں کے ظاہر پر پھیرے، پھر بائیں ہاتھ ہتھیلی الٹ کر دائیں بازوؤں کے باطن پر پھیرے اور کلائی تک لے آئے۔ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر والے حصے کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ظاہر پر پھیرے، پھر بائیں بازو کے ساتھ بھی اسی طرح کرے، پھر ہتھیلیوں کا مسح کر کے انگلیوں کے درمیان خلال کرے۔ اس تکلیف کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی ضرب کے ساتھ کوہنیوں تک گھیر نہ پایا جائے۔ اگر اس پر یہ عمل مشکل ہو جائے تو 2 یا زیادہ ضربوں سے گھیرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جب تیمم کے ساتھ فرض نماز پڑھے تو اس سے نفل بھی پڑھ سکتا ہے جیسے چاہے۔ جب دوسری فرض نماز پڑھنا چاہیے تو تیمم لوٹانا چاہیے، اسی طرح ہر فرض نماز کے لیے الگ تیمم کرے۔ احناف کے نزدیک ایک تیمم سے جتنی نمازیں چاہے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ تیمم وضو کے قائم مقام ہے۔ 1000 تیسری قسم ظاہری نجاستوں سے پاکیزگی حاصل کرنا۔ اس کی 2 قسمیں ہیں: نمبر 1 میل، نمبر 2 اجزائے جسم۔ سر میں جو میل اور جوئیں جمع ہو جاتی ہیں ان سے پاکیزگی حاصل کرنا دھونے، کنگھی کرنے اور تیل لگانے کے ذریعے مستحب ہے تاکہ بالوں کا الجھاؤ ختم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سر انور میں تیل ڈالتے اور کنگھی کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم بھی دیتے اور فرماتے، ترجمہ کبھی کبھی تیل لگایا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ جس کے بال ہوں تو وہ اس کی عزت کرے، مطلب یہ ہے کہ انہیں میل کچیل سے بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس کے سر کے بال اور داڑھی بکھری ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا اس کے پاس تیل نہیں کہ وہ اس کے ذریعے بالوں کو بٹھا دیتا؟ پھر فرمایا، تم میں سے کوئی آتا ہے، گویا وہ شیطان ہے،
کانوں کی سلوٹوں میں جمع ہونے والی میل کچیل اس سے جو ظاہر ہے وہ مسح کے ذریعے دور ہو جاتی ہے، اور جو سوراخ کی گہرائی میں جمع ہوتی ہے تو غسل خانے سے نکلتے وقت اسے نرمی کے ساتھ صاف کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات اس کی کثرت سماعت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ناک کے اندر جمع ہونے والی رطوبتیں جو اس کے کناروں سے ملی ہوتی ہیں انہیں ناک میں پانی چڑھا کر جھاڑنے سے کے ذریعے صاف کیا جائے۔ دانتوں پر اور زبان کے کناروں پر جو میل جمع ہوتی ہے اسے مسواک اور کلی کے ذریعے دور کرے، اور ہم ان دونوں کا ذکر کر چکے ہیں۔ داڑھی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اس میں جو میل اور جوئیں جمع ہو جاتی ہیں انہیں دھونے اور کنگھی کرنے کے ذریعے دور کرنا مستحب ہے۔ مشہور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں کنگھی، سر کو کھجلانے کا آلہ اور شیشہ اپنے پاس ضرور رکھتے تھے، اور یہ عربوں کا طریقہ ہے۔ ایک حدیث غریب معروف کے مقابلے میں غریب میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 2 بار داڑھی مبارک کو کنگھی کرتے تھے، اور آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک بھی اسی طرح تھی، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک لمبی اور پتلی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک چوڑی تھی، جو 2 کاندھوں کے درمیان یعنی سینہ مبارک کو بھر دیتی تھی۔ اس سے بھی غریب حدیث میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کچھ لوگ جمع ہو گئے تو آپ ان کی طرف تشریف لائے۔ میں نے دیکھا کہ آپ پانی کے مٹکے میں جھانک کر اپنے سر اور داڑھی کو کنگھی کر رہے تھے۔ میں نے اس کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ایسا کر رہے ہیں؟ فرمایا، ہاں بے شک اللہ تعالیٰ اس آدمی کو پسند کرتا ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف بن سمر کر نکلتا ہے۔ جاہل شخص کبھی خیال کرتا ہے کہ یہ تو لوگوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا ہے، اور اسے دوسروں کی عادات پر قیاس کرتا ہے، اور فرشتوں یعنی اعلیٰ درجے کے لوگوں کو لوہاروں نچلے درجے کے لوگوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ کس قدر عقل سے دور خیال ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام کا حکم تھا، اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ان کے دلوں میں اپنی عظمت کو جاگزیں کریں تاکہ ان کے دلوں میں آپ کی عظمت کم نہ ہو، ان کی نظروں میں اپنی صورت کو عمدہ کریں تاکہ ان کی نگاہوں میں آپ کی تحقیر نہ ہو اور نفرت پیدا نہ ہو۔ اور منافقین لوگوں کے دلوں میں آپ سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور ہر وہ عالم جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے اس پر یہی طریقہ اختیار کرنا لازم ہے۔ اسے چاہیے کہ ظاہر میں ان امور کا خیال رکھے جو لوگوں کے دلوں سے اس سے نفرت پیدا نہ کریں۔ اس قسم کے امور پر اعتماد کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اور یہ اعمال ذاتی طور پر مقصود سے اوصاف حاصل کرتے ہیں۔ تو اس نیت سے زینت اختیار کرنا پسندیدہ ہے، جبکہ داڑھی کے بالوں کو اس نیت سے پرانگدہ چھوڑا جائے کہ لوگ سمجھیں یہ زاہد ہے اور نفس کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہے، تو یہ بات ممنوع ہے۔ البتہ اس اہم کام میں مشغولیت کی وجہ سے اسے چھوڑنا اچھا ہے، اور یہ احوال باطنیہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہیں، اور عقل مند اچھی طرح سمجھتا ہے، لہذا منافقت کسی حال میں بھی سود مند نہیں۔ کتنے ہی جاہل لوگ ہیں جو مخلوق کی خاطر ان باتوں کو اختیار کرتے ہیں، حالانکہ خود بھی مغالطہ میں ہیں اور دوسروں کو بھی مغالطہ دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد اچھا ہے۔ تمام علماء کی ایک جماعت کو دیکھو گے وہ قیمتی لباس پہنتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد بدعتیوں اور جھگڑالو لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیز اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے، اور یہ بات اس دن کھل جائے گی جس دن دلوں کا امتحان ہوگا۔ قبروں میں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا، اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر ہو جائے گا، اور ڈھالی گئی چاندی اور کھوٹ والی چاندی میں تمیز ہو جائے گی۔ ہم اس بڑی پیشی کے دن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ انگلیوں کے ظاہر پر سلوٹوں پر جو میل جمع ہوتی ہے، عرب لوگ اسے عام طور پر دھوتے نہیں تھے کیونکہ وہ کھانے کے بعد ہاتھ کو نہیں دھوتے تھے، تو ان سلوٹوں میں میل جمع ہو جاتی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان جگہوں کے دھونے کا حکم فرمایا۔ انگلیوں کے پوروں کی صفائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو ان کی صفائی کا حکم دیا۔ اس سے انگلیوں کے کنارے مراد ہیں جو ناخنوں کے نیچے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہر وقت کینچی نہیں ہوتی تھی تو ان میں میل جمع ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ناخنوں کو کاٹنے، بغلوں کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے 40 دن مقرر فرمائے، لیکن آپ نے ان کو حکم دیا کہ ناخنوں کے نیچے جگہ کی صفائی کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ وحی میں تاخیر ہو گئی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے آپ کے پاس آئیں جب آپ لوگ یعنی امتی مراد ہیں اپنی انگلیوں کی سلوٹیں اور پورے صاف نہیں کرتے، اور مسواک نہ کرنے کی وجہ سے دانتوں پر زردی ہوتی ہے۔ آپ اپنی امت کو اس بات کا حکم دیں۔ ناخنوں کے نیچے میل کو اوف اور کانوں کی میل کو توف کہا جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی، ترجمہ ماں باپ کو اف نہ کہو کی تفسیر یہ ہے کہ ان کو ناخنوں کے نیچے والی میل کے ذریعے اذیت نہ دو، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کو اس طرح اذیت نہ پہنچاؤ جس طرح تم ناخنوں کے نیچے والی میل سے تکلیف محسوس کرتے ہو۔ پسینے اور گرد و غبار کی وجہ سے جو میل تمام جسم پر جمع ہو جاتی ہے اسے غسل سے دور کیا جاتا ہے۔ حمام میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ صحابہ کرام شام کے حماموں میں جایا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض نے فرمایا کہ بہترین گھر حمام ہے، یہ بدن کو پاک کرتا اور آگ کی یاد دلاتا ہے۔ یہ بات حضرت ابو درداء اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔
بعض حضرات نے فرمایا کہ بدترین گھر حمام ہے کہ وہ شرمگاہ کو ننگا کرتا اور حیا کو لے جاتا ہے، تو یہ قول اس کی آفت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے پہلے قول سے اس کا فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حمام میں داخل ہونے والے پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ امور واجب ہیں اور کچھ سنت۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔